بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سعودی عربیہ کی تاریخ میں سب سے بڑا فیصلہ غیر ملکیوں کے حق میں اور سب سے بڑی خوشخبری وہ یہ ہے کہ سعودی گورنمنٹ کی جانب سے ابھی آپ لوگوں کو کام کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے جن کو پہلے کام کی اجازت نہیں تھی۔ آپ کو میں یہ خوشخبری بھی بتاتا ہوں اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ جب کیلکولیشن ہوتی ہے، کیلکولیشن کے بعد رزلٹ کیا نکلتا ہے، جو میں نے نکالا ہے وہ رزلٹ کیا آتا ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ ایسے تمام فیملیز جو اقامہ پر سعودی عربیہ میں موجود ہیں یا ان فیوچر اقامہ پہ وہ رہنا چاہتے ہیں تو ان کو کام کرنے کی اجازت کے حوالے سے مجلس شورا کی طرف سے اپروول دے دی گئی ہے۔ ابھی تک باقاعدہ قانون کا جو اناؤنسمنٹ ہے، باقاعدہ اس کا جو لیبر لا ہے اس میں بھی شامل نہیں کیا گیا ہے، اور منسٹری آف لیبر کو اس کی اتھارٹی دے دی گئی ہے کہ وہ اس پہ قانون بنائیں، اس پہ کام کریں، تاکہ جو غیر ملکی فیملیز ہیں، جو ڈیپینڈنٹ ہے، جن کے پاس اقامہ ہے، وہ ابھی کام کر سکیں، ان کو اجازت دے دی جائے۔ اب ان کو اجازت دینے کے حوالے سے یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اس سے پہلے سعودی عربیہ میں آج دن تک ایسا نہیں ہوا۔ آج دن تک تو یہ تھا کہ کسی نے فیملی اقامہ پہ رکھنی ہے تو ٹھیک ہے، آپ 400 ریال پر منتھ فی بندہ آپ ٹیکس پے کریں اور آپ کی فیملی آپ کے ساتھ رہے، تو یہ کافی زیادہ مشکل تھا، بہت بڑا ہیوی ٹیکس ہے۔ جو بندہ 3-4 ہزار 5 ہزار ریال کمانے والا بندہ ہے وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ بہرحال ابھی جو یہ کہا گیا ہے کہ فیملی اگر کام کرنا چاہے، آپ کی وائف ہے، آپ کی بیٹی ہے، بیٹا ہے، اگر وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ الاؤ کیا جا رہا ہے، وہ کام کر سکیں گے اقامہ پر رہتے ہوئے، اور کسی قسم کے کوئی ساتھ میں کوئی ابھی تک ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی نہیں لگائی گئی۔ وہ تو اب منسٹری ایک رول بنائے گی اور اس کے بعد ایک باقاعدہ قانون بنے گا، تو اس کے بعد مزید ڈیٹیلز آئیں گی۔ لیکن یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے جو اقامہ ہولڈر فیملی ہے وہ کام کر سکتے ہیں۔ اب اقامہ ہولڈر فیملی میں مثال لے لیتا ہوں کہ ایک وائف ہے اور 2 بچے ہیں اس کے۔ اب 3 ممبر ہیں جو فیملی ممبر ہیں اور وہ اقامہ ہولڈر ہیں۔ بچوں کو تو ویسے ہی کام کرنا الاؤ نہیں ہے، وہ ان کو تو لسٹ سے آپ نکال دیں، اور وائف جو ہے وہ اقامہ ہولڈر ہیں تو وہ کام دوسری جگہ پہ کر سکتی ہیں، وہ ٹیچنگ کر سکتی ہیں، اگر نرس ہیں تو کسی ہاسپٹل میں جاب کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کسی قسم کی جاب جو اس کو سوٹ کرتی ہے اور الاؤ ہے سعودی لیبر لا کے مطابق، اس کو وہ کر سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب وہ فیمیل، وہ خاتون اپنے 2 بچوں کو گھر پہ اکیلا چھوڑ کے جائے گی، اپنی جاب پہ جائے گی، تو اس کے بعد وہ کتنا کما پائے گی؟ اگر وہ منتھلی 2000 ریال کماتی ہے تو 2000 ریال کمانے سے اس کو بظاہر تو فائدہ نظر آ رہا ہے، لیکن کچھ خبریں ایسی بھی ہیں کہ ابھی یہ ٹیکس جو 400 ریال فی مہینہ یہ تھا، اب یہ 800 ریال ہو جائے گا۔ اگر یہ ٹیکس 800 ریال ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں جو 2 بچے ہیں ان کا ٹیکس بڑھ جائے گا۔ پہلے ان دونوں کا 800 پے ہو رہا تھا، ابھی ان کا 1600 ہو جائے گا۔ اسی طرح ادھر جو ان کی وائف ہے اس کا ٹیکس بھی مزید 400 بڑھے گا، یعنی 3 فیملی ممبرز کا 1200 ریال ٹیکس بڑھ جائے گا۔ تو اگر وہ 2000 منتھلی کماتی ہے اور بچوں کو اکیلا رسک پہ چھوڑ کے، اکیلے چھوڑ کے 2000 کما بھی لیتی ہے تو بچنا اسے 800 ریال ہی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا رسکی ہے۔ ہاں، ایسے فیملیز جو اکیلی وائف ہیں، ان کے بچے نہیں ہیں، وہ جاب کر سکتی ہے، اور اسی طرح اگر بچے بڑے ہیں، اسکول جاتے ہیں یا کوئی اس طرح کے ہیں تو وہ بھی اس طرح کا کام کر سکتے ہیں، ان کو تو فائدہ ہو سکتا ہے ہو جائے۔ لیکن جو بڑی فیملیز ہیں اور ان میں کام ایک آدھ فرد کرے گا، یعنی صرف وائف کرے گی یا کوئی ایک آدھ بچہ یا بچی کریں گی، تو اس میں اگر یہ ٹیکس بڑھ جاتا ہے تو یہ یقیناً مزید نقصان کی طرف جائے گا۔ لیکن کیونکہ یہ قوانین ہیں، قوانین جب چینج ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں مسائل بھی آتے ہیں اور کہیں نہ کہیں فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو زیادہ تر غیر ملکی جن کی فیملیز پڑھی لکھی ہیں اور وہ جاب کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ گولڈن چانس ہوگا اور ان کا فائدہ ہوگا۔ اور یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ جس اقامہ پہ وہ موجود ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، وہ اسی اقامہ پہ رہیں گے، ان کو کہیں چینج نہیں کروانا پڑے گا، ٹرانسفر نہیں کروانا پڑے گا، سیم اقامہ پہ بھی ان کو کام الاؤ ہوگا۔ لیکن کیونکہ ابھی تک سعودی جو منسٹری آف لیبر ہے ان کی طرف سے قانون باقاعدہ طور پہ بنایا نہیں گیا، یہ بھی ممکن ہے کہ جو باقی فیملی ممبرز ہیں ان پہ ٹیکس نہ بڑھایا جائے، اور جس نے کام کرنا ہے اس کے لیے کوئی پرمٹ وغیرہ جاری کروایا جائے، اس پرمٹ کی کوئی فیس رکھ دی جائے یا اس کے اقامے کی فیس بڑھائی جائے۔ ضروری کوئی نہ کوئی ایسے معاملات ضرور ہوں گے۔
لیکن فی الحال ابھی تک قانون واضح نہیں ہے. لیکن اچھی خبر ہے اگر اس طرح ہو جاتا ہے کہ جس نے کمانا ہے صرف اس پہ ٹیکس لگتا ہے یا کوئی پرمٹ جاری کیا جاتا ہے اس کی کوئی فیس ہوتی ہے تو پھر تو بہت اچھی چیز ہے. لیکن اگر اوور آل فیملی پہ اگر ٹیکس بڑھ جاتا ہے تو یہ غیر ملکیوں کے لیے فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہوگا، کیونکہ سب لوگوں نے تو جاب کرنی نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک بندہ اس کی فیملی نے کرنی ہے، دوسرا بندہ ہے اس کی فیملی نے نہیں کرنی ہے جاب، ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں، پڑھی لکھے نہیں ہوتے اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. تو اگر انہوں نے نہیں کرنی تو اگر یہ ٹیکس اوور آل بڑھ جاتا ہے تو یہ سب کے لیے نقصان دہ ہوگا. بہرحال کیونکہ منسٹری ہر طرف دیکھتی ہے، دونوں چیزوں کو ریویو کرتی ہے اور اس کے بعد قانون بناتی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اگر کوئی جاب کرنا چاہے گا تو اس کے لیے کوئی پرمٹ سسٹم آئے گا، وہ اپنی فی پے کریں گے، پرمٹ بنائیں گے اور اس کے بعد وہ جاب کے اہل ہو جائیں گے اور باقی لوگ انشاءاللہ امید ہے کہ ڈسٹرب نہیں ہوں گے. لیکن تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے، تب تک ہم کوئی نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک باقاعدہ سعودی لیبر لا کے اندر یہ قانون شامل نہیں ہو جاتا. امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی. انفارمیشن اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.